جی حاجی امین. بارش ماشاءاللہ بارش تو خیر ہو ہی رہی ہے. جی امیر علیہ سنت کا ایک بارش کے حوالے سے وہاں پر ویڈیو کلپ ہے, جی دکھائیں. باپ اس کو ہاتھ سے لگا رہی ہے. ہاتھ لگا رہا ہوں, میں مٹی جھاڑ رہا ہوں بیٹے. وہ حدیث پاک میں ہے کہ بکری کی عزت کرو, اس کی مٹی جھاڑو, یہ جنتی جانور ہے. بکری رکھنا بھی اچھا ہے, پالنا بھی اچھا ہے, اور یہ سنت بھی ہے. البتہ یہ کہ بکری یا بکرے جو بھی جانور پالیں اس کے اپنے حقوق ہوتے ہیں, تو وہ یعنی کہ اس کی ضرورت کے مطابق کھلانا ہے, پلانا ہے, بھوکا پیاسا نہیں رکھنا, اس کو دھوپ میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے, سردی کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, بارشوں کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ہم لوگوں کو بھی بعض چیزوں میں تکلیف ہوتی ہے تو ان کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے. خوب اس کو مطلب پیار سے محبت سے پالنا ہے, ظلم نہیں کرنا. کہ جانور پر ظلم کرنا جو ہے نا, یہ آدمی پر ظلم کرنے سے زیادہ سخت ہے, مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. کہ مسلمان تو ظاہر ہے کہ عدالت میں جا سکتا ہے, کیس کر سکتا ہے, کچھ مقابلہ بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ بے زبان جانور کس کو فریاد کرے گا؟ تو جانور کی بددعا جو ہے یہ قبول ہوتی ہے. اس پر آپ سے کچھ یوں میرا ذہن بننا تھا کہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے کہ یہ جس طرح سے ایک تربیت کا ایک سلسلہ چھوٹے بچوں میں اور یہ انداز اختیار کرتے ہیں, تو علاقوں میں بھی دیکھا جاتا ہے, خود گھر میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بچے اس طرح سے عمل کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں. بچوں کو سوال کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا گھر میں. اچھا, اللہ اکبر. امیر سنت تو سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں, بلکہ سوال کرواتے ہیں کہ یہ سیکھیں گے. گھر میں تو کوئی بچہ سوال کرنے بیٹھے, چل چپ ہو جاؤ, سوال کرتا ہے, یہ کوئی سوال ہے؟ اچھا آتا خود نہیں ہے, کیا کرے گا بچہ سوال بھی ایسا کرتا ہے کہ والد صاحب کو آتا ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر وہ بیچارے یہ بھی نہیں کہتے کہ بیٹا آتا نہیں ہے, ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سوال کرنے کا ہے, چلو. تو بچوں کو سوال, مثبت سوال اور ایک نفع بخش علم حاصل کرنے کے تعلق سے, ان کو سکھانے کے تعلق سے ان سے یہ سوال ہے. یہ ابھی 12 جولائی کا یہ 2 دن بارش بھی ہوئی تھی صبح کو, اور الحمدللہ اس وقت امیر سنت نے دعا بھی کی تھی جب بارش ٹھیک اچھی خاصی برسنا شروع ہوئی تھی, اور تو امیر سنت نے دعا بھی کی تھی. یہ فجر کے بعد کا ہی وقت ہے جب یہ جو ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا. جی اس کے بھی کچھ مناظر ہیں ہمارے. جی آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, ماشاءاللہ بارش کے قطرے آنے شروع ہو گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اللہم طیبا نافعا, اللہم طیبا نافعا, اللہم طیبا نافعا. برستی بارش میں دعا قبول ہے. اللہم ربنا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. آمین. یا اللہ پاک ہماری بے حساب. آمین. یا اللہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, اے اللہ پاک ہمیں بھی حج نصیب. آمین. جو حاجی وہاں پر ہیں سب کے حج قبول کر. الہ العالمین سب کو آسانیاں کر دے, عافیت نصیب. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائیو, آج شب جمعہ ہے اور جمعرات کے ہفتہ وار اجتماع کا بھی آج سلسلہ ہے. الحمدللہ مدنی مذاکرہ, نیکی کی دعوت, پھر انشاءاللہ ذکر و دعا کا بھی سلسلہ رہے گا. دعوت اسلامی کے ہر ہفتے ہونے والے سنتوں پر اجتماع میں آپ جہاں بھی ہیں ضرور شرکت کی سعادت حاصل کریں. مدنی چینل پر جو براہ راست ہفتہ وار اجتماع ہم ٹیلی کاسٹ نشر کرتے ہیں, اس کا ٹائم رات 9:45 بجے پاکستانی وقت کے مطابق. ادروائز موسٹلی جگہ پر, زیادہ سے زیادہ جگہوں پر ہمارے ہفتہ وار اجتماع مغرب کے بعد شروع ہوتے ہیں, مغرب تا عشاء تقریباً یہ ہمارے ہفتہ وار اجتماع کا معمول رہتا ہے. تو آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی, جو آج بھی ماشاءاللہ جہاں جہاں اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں,
ان سب کو چاہیے کہ وہ نیت کریں. اسلامی بہن اپنے اپنے ہفتہ وار اجتماعات کی بھی نیت کریں. بارشوں کے تعلق سے کچھ دیر پہلے کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں. اس طرح جب بارش ہوتی تو گھر میں کرنٹ کے واقعات بھی پائے جاتے ہیں, اور اس کی وجہ بھی ہماری بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں مطلب کہ وہ وائرز کھلے ہوئے ہوتے ہیں, بلڈنگوں میں تار کھلے ہوئے ہوتے ہیں, سیڑھیوں پہ تار کھلے ہوئے ہوتے ہیں. بعض بلڈنگ ایسی ہوتی ہیں جن میں مطلب میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کی پوری صحیح طور پر ان کی وہ نظام درست نہیں ہوتا, تو ان میں بھی پانی پھر چلا جاتا ہے, تو پھر کئیوں کرنٹ لگ جاتے ہیں. اسی طرح ہم سڑکوں پر جا رہے ہوتے ہیں تو کھمبے ایسے موقع پر, کھمبوں سے تو یہ بجلی کے جو کھمبے ہوتے ہیں, پولس ہوتے ہیں, الیکٹرک پول, ان سے تو باقاعدہ دور رہا جاتا ہے کہ ان میں بھی بعض اوقات ارتھنگ یا کرنٹ کا سلسلہ آ جاتا ہے. تو گھر کے اندر بھی اسی طرح مطلب کہ پانی آ جاتا ہے تو ہمارے بچے بڑے جو بھی ہوتے ہیں احتیاط نہیں کر پاتے, اور خود اللہ نہ کرے سلپ ہونے کے واقع, اسپیشلی جب ماربل والا گھر ہوتا ہے جہاں ماربل بچھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر سلپ ہونے کے واقعات آپ کو ملیں گے. اب سلپ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو پھر اللہ نہ کرے کہ کوئی بدن کی ہڈی ٹوٹ گئی, پھر جو آزمائش ہوتی ہے, پھر اس پہ جب اللہ نہ کرے کوئی بڑے بوڑھے بھی سلپ ہو جائیں تو زیادہ آزمائش کا بھی سلسلہ رہتا ہے. تو بارش جب بھی آتی ہے پہلے سے کچھ نہ کچھ ہمیں اطلاعات بھی ہوتی ہیں, اور اطلاعات بعض اوقات صحیح بھی آ جاتی ہیں, اطلاعات غلط بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ تو کہ انسان کی ایک پیشن گوئی ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کب ہونا ہے کیا ہونا ہے. لیکن ان تمام تو صورتوں میں جب ہمیں تھوڑا بہت پتہ تو چل ہی جاتا ہے, کوئی اشارے مل جاتے ہیں کہ بارشوں کا موسم آ رہا ہے, بارش ہونے والی ہیں, تو مہربانی کر کے ابھی بھی بارشوں کا موسم ہے اور ابھی کب تک چلے گا پتہ نہیں ہے, تو اپنے گھروں میں اس طرح کے جو اوپن وائرنگ ہوتی ہے اس کا مہربانی کر کے کوئی حل نکالیں. پانی جمع ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کا کوئی حل نکالیں. تو اس طرح کی مہربانی کر کے صورتحال بنائیں تاکہ گھر میں کوئی بڑا نقصان نہ ہو, اس کو ضرور آپ انشور کریں. تو اسی طرح بچے کہیں الیکٹرک میں ہاتھ نہ ڈال دیں, بڑے ہاتھ نہ ڈال دیں. تو ان تمام تر چیزوں کا احتیاطیں آپ کو کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی